ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے. اللہ رب العزت میری حاضری آپ تمام مرد و خواتین کی تشریف آوری خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت جب تک زندگی دے تندرستی صحت عافیت ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. بے بسی والی لاچاری والی مجبوری والی زندگی سے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں محفوظ فرمائے. دین دنیا آخرت کے فتنوں سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. نفاق والی بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور نفاق والوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. جب بھی موت شان والی ایمان والی توحید کے اوپر خوبصورت شہادت کی موت نصیب فرمائے. موت کے بعد اپنی رحمت کے ساتھ کامل بخشش فرمائے. محشر کے دن جب دنیا سائے کو ترس رہی ہوگی
اللہ رب العزت ہمیں اپنے ٹھنڈے پیارے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے اور نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے روض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ حساب و کتاب کے دن اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے، رحمت فرمائے، ہمیں بغیر حساب اپنی جنت کا مہمان بنائے۔ سامعین محترم، جو مقام اس وقت آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس مقام کے اندر ان خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کی ترجیح آخرت ہے، جن کی ترجیح اجر عظیم ہے، جن کی ترجیح اللہ کی جنت ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس دور کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس دور کے اندر نہ حق سننے کی صلاحیت ہے، نہ حق بیان کرنے کی صلاحیت ہے، نہ حق کے لیے آواز اٹھانے کی صلاحیت ہے، نہ حق پر مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ اب ان چیزوں میں میں اور آپ غور کر سکتے ہیں پیچھے کون سی چیز باقی ہے جو ہمارے ایمان کو زندہ کرے۔ یعنی کہ حق کہیں تو تب پریشانی، حق سننے کی صلاحیت نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ حاکم گونگے اور بہرے ہوں گے، نہ وہ حق بات سنیں گے نہ کہیں گے۔ اور آج شاید میں اور آپ اسی دورانیے سے گزر رہے ہیں۔ دنیا والوں کا تڑپنا، مرنا، کلپنا، جو مرضی ہو رہا ہے ان کی سر پہ ذرا برابر اثر ہو رہا۔ دنیا ساری کی ساری جو مٹ مر جائے نا، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں۔ ان کی ایک ہی جستجو ہے ہمارا اقتدار باقی رہے، ہماری جو مرضی ہے وہ چلتی رہے، جیسے ہم چاہیں کھائیں پیئیں لوٹیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسے فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ چلو دنیا تو جیسی کیسی گزر ہی جائے گی، کوئی بھوک کے اندر بھی گزار جاتا ہے، کوئی دھوپ کے اندر بھی گزار جاتا ہے، پریشانیوں میں بھی گزار جاتا ہے، جیسی کیسی آخر ایک دن موت آنی ہے، کتنا کو جی لیں گے۔ لیکن اصل بات یہ ہے دنیاوی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان پر بھی ڈاکہ، اور وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ہم خوش ہو کے دے دیتے ہیں، لے لو بھائی۔ حالانکہ شریعت نے وہ راستہ ہمیں دکھایا ہے، آپ اگر اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے کٹ جائیں گے تو اللہ آپ کو شہداء کی صف کے اندر کھڑا کر دے گا۔ تو جب آپ مال کی حفاظت میں کٹتے ہوئے شہداء کی صف میں کھڑے ہوں گے تو پھر ایمان کے لیے کٹتے ہوئے آپ شہیدوں کی صف میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ آئیے ذرا اس مقام پہ غور کیجیے، ہماری حکمرانوں کی بے حسی، عوام کی بے حسی، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔ 300 دن گزر گئے ہیں لیکن ہمارے ضمیر ابھی بھی زندہ نہیں ہوئے۔ 300 دن کہنا آسان ہے، اب ان 300 دنوں کے اندر ان پہ کیا گزری ہے؟ ایسے ضمیر فراموش خبریں پھیلانے والے ہو گئے کہ ان کی اب خبر بھی نہیں نشر ہوتی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے، کوئی خبر نہیں نشر ہو رہی۔ ہمارے ضمیر اتنے فراموش کر دی ہے انہوں نے کہ ضمیروں کو اتنا مردہ کر دیا ہے کہ ضمیر کے اندر لچک ہی نہیں ہے کہ تھوڑی سی بات ہی ان کی نقصان کر
اور ہماری بدقسمتی دیکھ لو، کسی کی برائی اچھالنی ہو تو دن رات وہ اچھل رہی ہے، کسی کی عزت کا جنازہ نکالنا ہو تو وہ نکل رہا ہے، کسی پہ الزام لگانا ہو وہ کھلی خبر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظیم ہستیوں پہ ہرزہ سرائی ہو کھلی ہے، چھٹی ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، ان خبروں پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی ہے تو جو کچھ یہ ہو رہا ہے وہ دکھانے کی پابندی ہے، حق بات میں پابندی ہے، حق سنانے پر پابندی ہے۔ اور اس ملک کی یہ حالت بن چکی ہے جس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا۔ ورنہ آپ یہ دیکھیں برے صغیر کے اندر آپ کے مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت چلائی ہے، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ جب مسلمانوں کی نااہلیوں کی وجہ سے حالات اس حد تک بڑھے تو پھر بھی خون تو ہمارے بڑوں نے دیے تھے نا۔ کبھی بیٹھ کے وہ داستانیں سنی ہیں، سنائی ہیں، ان کو دوبارہ اجاگر کیا ہے؟ نہیں، بلکہ اس حد تک دن بدن ہماری بدبختی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمارے بچوں کے سلیبس کے اندر ہمارے بڑوں کی قربانیوں کا تذکرہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کتنا کو تذکرہ آج آپ کو ملتا ہے کوئی خبر ہی نہیں۔ اس وقت جو انہوں نے اپنے مال اولاد سب کچھ قربان کیا وہ سارے کا سارا فراموش ہوتا جا رہا ہے، اتنے ہمارے ضمیر مردہ ہو گئے۔ تو آج کی میری جو گزارشات ہے وہ فلسطین کے حوالے سے رہے گی۔ ہمارا ان کے ساتھ ایک اسلام کا رشتہ ہے، ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، اور بیت المقدس وہ عظیم خطہ ہے جس خطے میں اللہ کے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے۔ آج کے مسلمان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھا جائے تو ان کے اندر ایمان اب بھی موجود ہے، ایمان ہمارے ختم ہو گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا شام کی سرزمین فلسطین کے لوگ، فرمایا ان کے اندر ایمان اس قدر مضبوط ہوگا وہ دنیا جہان کی ہر دولت کو بیت المقدس کے اوپر نظر ڈالنے کے مقابلے میں قربان کر دیں گے۔ وہ کہیں گے ہمیں بیت المقدس دیکھنے کی جگہ مل رہی ہے نا، سب کچھ لے جاؤ لیکن ہمیں یہ خطہ نہیں چھوڑنا۔ آج بھی یہ جنگ کوئی سیاسی جنگ تو نہیں ہے، کوئی ذاتیات کی جنگ تو نہیں ہے، وہ تو حق اور باطل کا مارکا ہے، لیکن حق و باطل کا مارکا ہم فراموش کر چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں کے اندر آپ کے علم کے اندر ہے حماس فوج کے کمانڈر لیڈر اسماعیل ہنیہ ان کو شہید کیا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کی شہادت کے بعد مجاہدین کے اندر جذبہ پھر بھی اس سے بڑا ہے، کم نہیں ہوا۔ 48 گھنٹے گزر گئے، آج کی خبر تھی کہ 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود اسرائیل اس وقت بھی خوف زدہ ہے، پریشان ہے جو ان کا سربراہ شہید ہوا ہے، کوئی خبر نہیں کس وقت وہ انتقام لے۔ اللہ نے ان کا روب آج بھی رکھا ہوا ہے، اگر محروم ہے تو میں اور آپ روب سے محروم ہیں، ہمارے ملک کے حکمران محروم ہیں۔ مسلم ممالک آج سوئے ہوئے ہیں، کب تک سوئیں گے؟ یہ اقتدار میں ہمیشہ تو نہیں رہتے ہیں۔ آج روح نکل جائے کیا جواب دیں گے رب کی عدالت میں؟ اقتدار کے لیے تو دن رات کیا تھا، اور میں اپنے نوجوان نسل کو بھی یہ بات کہوں گا، تم ہستیوں کے پیچھے پڑتے ہو رب کے قرآن کے لیے تو تمہیں ذرا بھی اتنی جستجو نہیں کہ رب کے قرآن کے حکم کو قبول کرتے۔ آج کسی حاکم کو کوئی گالی دے تو یہ مر مٹنے کو تیار ہے، اپنی نسل مار دے گا، لیکن اس کے وہ نام پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ تو 300 دن گزر گئے، اس کو ذرا خراش نہیں آئی۔
اب اپنا ایمان پھر خود چیک کریں کہ ایمان والوں کی یہ حالت ہے، وہاں پہ میرے اور آپ کے ایمان کو تکلیف نہیں پہنچی، لیکن شخصیت کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، پھر ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہے؟ شخصیت پرستی پہ یا اللہ کے قرآن پہ؟ جس جگہ کو آزاد کرانے کے لیے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جیسا عظیم کیپٹن وقت خلیفہ پیدل اور سواری میں سفر کرتے ہوئے پہنچا، انصاف کے تقاضے پورے کیے۔ آج ہر ایک چھوٹا ہے بڑا ہے، مرد ہے عورت ہے، سب کا ایک ہی سوال ہے، ہمیں انصاف نہیں ملتا۔ ذرا اکیلے بیٹھ کر سوچنا کہ ہم نے ایمان والوں کو کتنا انصاف دلایا، اور وہ خطہ جو عظیم خطہ ہے، اس خطے پر آج تک 300 دن گزر گئے، اتنی بڑی ظلم ستم اور مسلمانوں کا جینا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا سب کچھ محال کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے شہید کر دیے گئے، ان کی مسجدیں شہید کر دی گئی، جہاں ان کا علاج معالجہ ہوتا تھا وہ جگہ ختم کر دی گئی، لیکن ہمارے اوپر کوئی اثر آیا؟ ہم تو اپنی تنہائی میں ان کے لیے دعا کرنے جوگے بھی نہیں رہے، بلکہ ہماری تو بدقسمتی، اگر دعا کہیں ہو ہی جائے تو ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس کو برداشت ہی کر لیں۔ آئیے ذرا ان کے ایمان کی بات بتا دوں۔ اسماعیل حنیہ کی جب میت کو آج پہنچا دیا گیا ہے قبر کے اندر، ان کے آبائی گاؤں کے اندر اس کی بیوی کے پاس جب ان کی میت کو پہنچایا تو اس کے ایمان کی بلندی دیکھیے، وہ بھی تو خاتون ہے، لیکن اس نے اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے کمزور نہیں ہونے دیا، اپنے ایمان کو بلند رکھا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں، یہ وہ مجاہد ہے جس نے مجاہدین کی سربراہی کرتے ہوئے اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے سب کچھ قربان کیا، جس کے 3 جوان بیٹے اور پھر اس کے کم سن پوتے، اس کے خاندان کے 70 افراد شہید ہونے کے بعد خود جام شہادت نوش کیا ہے۔ قطر دوحہ کے اندر جب ان کی میت کو پہنچایا گیا، آج قطر کی سب سے بڑی مسجد جو محمد بن عبد الوہاب کے نام سے ہے، اس کے اندر نماز جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کرتی ہے، اور ترکی کی 90,000 جو مشہور ترین مساجد ہیں ان کے اندر غیبانہ نماز جنازہ ان کی ادا کی جائے گی، اور بھی دنیا کے اندر مختلف ممالک میں ادا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ شہادت قبول فرمائے۔ لیکن اب دیکھیے جو ہمیں سبق مل رہا ہے، جب اس کی لاش کو میت کو گھر پہنچایا گیا، آج کی تازہ ترین خبر پہ غور کرنا، بیوی کے الفاظ بڑے قیمتی ہیں۔ اس نے کہا تم پہلے گھر آتے تھے تب بھی ہم تمہارا استقبال کرتے تھے، آج بھی تمہاری میت کا ہم استقبال ہی کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ تم نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو لوٹایا ہے۔ ہم اپنے رب پر راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے دین کے لیے چن کر اور دین کے جام شہادت عطا فرمایا ہے۔ آپ اتنی عظیم موت کے ساتھ اپنے اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور 7 جملے تھے، ہم تمہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور تمہارے ساتھ جتنے شہداء جنہوں نے رب کے راستے میں جام شہادت نوش کیا انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اور ان کی بیٹی کے بڑے قیمتی الفاظ ہیں، کہا جب ہمارا باپ گھر آتا تھا ہم اپنے باپ کو سلام پیش کرتے، استقبال کرتے، آج بھی ہم اپنے باپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہمارے باپ نے ہمیں جرأت دی ہے، ہمت دی ہے۔ آج ہمارے باپ کی لاش بھی ہمیں ہمت دے رہی ہے کہ اس طرح کٹ جانا، مر جانا، اپنے ایمان پہ آنچ نہ آنے دینا۔ اور اگلا بڑا خوبصورت درس دیا
کہا دنیا کے حکمرانوں، دنیا کے مسلمانوں اور دنیا کے کفاروں، یہ بات سن لو، اس بھول میں نہ رہنا، ہمارا باپ شہید ہوا ہے، ہمارا ایمان کمزور پڑ جائے گا، بلکہ ہمارا ایمان پہلے سے بھی بلند ہو گیا ہے۔ ہم نے یہ منظر دیکھ لیا ہے کہ اس راستے کے اندر چلنے والوں کے لیے مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، لیکن رب کی جن پر نگاہ ہو وہ ان پریشانیوں کو پریشانی تصور نہیں کرتے۔ جن کی نگاہیں اللہ کی جنت پر ہو ان کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور اگلا بڑا قیمتی جملہ تھا، کہا بیت المقدس وہ عظیم جگہ ہے جس جگہ پہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اس جگہ کے لیے یہ تو ہمارے 70 شہید ہوئے ہیں، ہمارا خاندان کا ہر چھوٹا بڑا فرد کٹ جائے گا، لیکن بیت المقدس کی اوپر آنچ نہیں آنے دے گا۔ اس کا مطلب اس خاتون سے بھی ہمارا ایمان نیچے گر گیا ہے۔ عورت ہو کے، ایک شہید کی بیٹی ہو کے اتنے قیمتی جملے کہہ رہی ہے، یہ کس کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے؟ یہ ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، یہ ہمیشہ بیٹھنے والی زندگی نہیں ہے۔ تمہیں بھروسہ نہیں ہے کہ آنے والا وقت تمہارا قبر کے اندر گزرے گا یا اس دنیا میں گزرے گا؟ آنے والی رات کی کسی کو خبر نہیں ہے، اور تم اتنے مسلمان بے حس ہو گئے کہ تمہیں مسلمانوں کی تکلیف ہی نہیں نظر آتی۔ اور قرآن وہ منظر بیان کرتا ہے، فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ فرما رہے ہیں اس آزمائش سے بچ جاؤ، اس فتنے سے بچ جاؤ۔ جو فتنہ صرف ظالموں کو نہیں آتا، یہ ان کے لیے نہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا انہیں یہ فتنہ ڈھانپ لے گا، یہ فرمایا ان کے لیے ہے جنہوں نے ظلم ہوتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی، آنے والے وقت میں انتظار کرے، وہ بھی اس کا شکار بن کر رہیں گے۔ اور یہ ہوتا ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ آج ہماری حالت ان سے بدتر ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر رہ کے وہ سکون محسوس نہیں کر رہے، وہ جو میدان جہاد میں کر رہے ہیں۔ ان کی ایک عورت تو ایسی دکھا دے کہ جس نے باویلا کیا ہو، بے صبری کی ہو، جس نے اپنے ایمان پر آنچ آنے دی ہو، وہ چلتی گولیوں کے نیچے بھی نمازی ہے۔ وہ منظر آپ نے دیکھے؟ ایک بچے کو میں دیکھ رہا تھا، ناک میں نالی لگی ہے، سر میں نالی لگی ہے، پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، ہاتھ پہ ڈرپ لگی ہوئی ہے، کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کا ایمان مضبوط کہ میرا اور آپ کا؟ ہم ہر سہولت کے باوجود نمازی نہ بن سکے، یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمان کثیر تعداد کے ہونے کے باوجود ذلت اور رسوائی کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ رب نے اس سے روک چھین لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کے راوی ہے، فرمایا مسلمانوں تم اپنے اندر اپنے مسلمان بھائی کے حوالے سے اتنا رحم پیدا کر لو، اتنی شفقت پیدا کر لو، اتنی مودت پیدا کر لو، اتنا احساس پیدا کر لو، جس طرح تمہارے جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچی ہے تمہارا پورا جسم تڑپتا ہے، اس طرح تمہارے اندر تڑپ ہونی چاہیے۔ مسلمان کسی کونے کے اندر ہو، اسے اگر تکلیف پہنچے تو تمہیں بھی تکلیف پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی مثال قائم کر کے دکھائی۔ آج
ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم اللہ کی حدود سے دور ہو گئے، اللہ کے قانون کو لاگو نہیں کیا، رسوائی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کہنے لگا آج سے جہاد ختم ہو گیا، میدان جہاد اب نہیں لگے گا، جہاد ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کہنے والا شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ فرمایا اب تو جہاد کا آغاز ہوا ہے۔ فرمایا دنیا والوں یاد رکھنا جس دن تم میدان جہاد چھوڑ دو گے، جہاد والی ذمہ داری کو فراموش کر دو گے، اس دن فرمایا پھر دیکھنا تمہارا رزق بھی تنگ ہو جائے گا، تمہارا روگ بھی ختم ہو جائے گا، تمہاری جو اللہ نے اتنی بڑی طاقت تمہارے اندر دبدبا رکھا ہے یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ آج رزق کی تنگی ہے کہ نہیں؟ روگ سے ہم محروم ہیں کہ نہیں؟ علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ بڑا خوبصورت جملہ کہا، چاہیے ذرا اس کے جملے پہ غور کیجیے۔ کہا لوگوں اگر تم اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس لانا چاہتے ہو، اپنی ہمت اور قوت کو واپس لانا چاہتے ہو، اپنا روب اور دبدبا واپس لانا چاہتے ہو، کفار پہ غلبہ اختیار کرنا چاہتے ہو، تو دو چیزیں تمہیں پہلے اپنانی ہوگی، تیسری چیز کی طرف پھر قدم بڑھانا۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا اپنے شرکی عقائد ختم کرنے ہوں گے، اپنے شرکی عقائد کو توحید میں بدلنا ہوگا، توحید کا فہم حاصل کرنا ہوگا، شرک والے تمام امور ختم کرنے ہوں گے، شرک کے دروازے سارے بند کرنے ہوں گے، شرک کے اڈے سارے ختم کرنے ہوں گے، اور دوسری چیز فرمایا اپنی بد اخلاقیاں کو ختم کرنا ہوگا، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا، اپنے اخلاق کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ بدلنا ہوگا۔ اور وہ کوئی معمولی اخلاق نہیں تھا، فرمایا کان خلقہ القرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اللہ کا قرآن ہے، یعنی کہ اپنے اخلاق کو اللہ کے قرآن پہ پیش کرنا ہوگا۔ اگر قرآن کے مطابق اخلاق بن گیا تو پھر فرمایا تم میدان جہاد میں نکلو گے تو تمہارے قدموں کی آہٹ سے بھی دشمن دبدبے اور روب سے بھاگ جائے گا۔ آج اتنی تعداد میں ہم سارے مسلمان تماشا بنے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے تبصرے کیا ہوتے ہیں؟ ذاتیات پہ، سیاست پہ، کبھی ان کا تذکرہ کرنا بھی ہم دوبارہ نہیں کرتے، اور اس میں کبھی تبصرہ ہوا ہے جو کرنا چاہیے تھا کہ میرا ایمان کتنا بچا ہوا ہے، نہیں ہوا، میرے اندر ایمانی کتنی قوت ہے، یہ نہیں ہے، میں اپنے رب کے حکم کے لیے کتنا تیار ہوں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ حالات کے پیش نظر ہم سے یہ ساری نعمتیں چھین گئی ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا، فرمایا اس امت کے اوپر دشمن ایسے ٹوٹے گا، کفار کی طاقت ایسے ٹوٹے گی جیسے فرمایا بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس طرح سیلاب کے آگے تنکوں کی حیثیت ہوتی ہے، کفار کے آگے ان کی یہی حیثیت ہوتی ہے، جیسے سیلاب کا پانی تنکوں کو بہا کر لے جاتا ہے، دشمن کی طاقت انہیں بہا کر لے جائے گی۔ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم مسلمان تعداد کے اندر کم ہوں گے؟ ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تمہیں دو بیماریاں لگ جائیں گی، تعداد کے اندر تم پہلے سے بھی زیادہ ہو چکے ہو گے، تعداد تمہاری بڑھ جائے گی، لیکن جو دو بیماریاں تمہیں لگیں گی ان بیماریوں کی وجہ سے رب تمہارا رعب دشمن کے دل سے ختم کر دے گا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تھے نا،
ان کے اندر طلب تھی، ان کے اندر یہ فکر تھی کہ وہ بیماری ہمارے اندر کہیں نہ رس جائے، ہم اپنے آپ کو اس بیماری کے جراثیم سے بچا لیں۔ یہ بات یاد رکھیے، آج مسلمان کی حالت کیا ہے؟ کسی کو بیمار دیکھتے ہیں، اس سے سلام کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اس کے ساتھ اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی بیماری مجھے لگ جائے گی، جو بیماری ہمیں لگ چکی ہے ان بیماریوں کو نکالنے کی فکر نہیں ہے۔ جسم کو کوئی بیماری لگ جائے گی، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ آخر ایک دن اس جسم نے مٹی میں جانا ہے۔ لیکن جو ایمان کو بیماریاں لگی ہیں ان کو کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ صحت، عافیت، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ شیخ الحدیث مبلغ اسلام حضرت مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت قیمتی جملہ کہتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں تمہارے جسم کے جو پنسیاں پھوڑے ہیں وہ اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنے تمہارے ایمان کے اوپر نفاق کے پنسیے پھوڑے، بغض کے پنسیے پھوڑے، غیبت اور نفرت کے پنسیے پھوڑے، حسد اور تعصب کے پنسیے پھوڑے کتنے خطرناک ہیں۔ اگر یہ تمہارے اندر رہ گئے تو پھر تمہارے ایمان کی قوت کو یہ ختم کر دیں گے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر انسان دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا دو بیماریاں تمہارے اندر آ جائیں گی، ایک تمہیں دنیا کی محبت اتنی لگ جائے گی، تم دنیا کی محبت میں اتنے مصروف ہو جاؤ گے تمہیں دین کا تمام راستہ ہی بھول جائے گا۔ فرمایا تم دین سے دور ہو جاؤ گے، نہ تمہیں نماز کے وقت کی فکر رہے گی، نہ چہروں پہ یہ داڑھی سجانا میرے پیغمبر کی سنت، اتنے چہرے ہیں جن پہ یہ پہچان ہے۔ کیا ہم نے اس سنت کی قدر کی ہے؟ روزانہ نالیوں کے اندر پھینک کے آتا ہے۔ فرمایا انہیں نماز کی فکر نہیں رہے گی، انہیں قرآن کی فکر نہیں رہے گی، انہیں یہ فکر نہیں رہے گی میں مسجد کب گیا تھا، جبکہ فرمایا صبح شام مسجد میں جانا تمہارے ایمان کی گواہی ہے۔ میں اور آپ فکر کریں ہمارے ایمان کی گواہی کہاں سے آئے گی؟ کیا ہمارے ایمان کی گواہی یہ جگہ دے گی؟ کتنے لوگ ہیں جن کے ایمان کی گواہی ملے گی؟ آج اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑیے، تنہائی میں جا کے رب سے روئیے، اللہ میں اتنا کیا گزرا بن گیا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے گھر سے بھی دور کر دیا۔ کھانے کی نعمت تو مجھے میسر ہے، وقت میرا گزر رہا ہے، جس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے میں صبح سے شام تک پورا دن ایک قدموں میں کھڑا ہو کر گزار دیتا ہوں کہ یہ میری ضرورت ہے، جو میری ہمیشہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے 24 گھنٹوں میں سے میں نے کتنے گھنٹے نکالے ہیں، یہ میں نے اور آپ نے فکر کرا۔ جب یہ چیزیں ختم ہوتی جائیں گی، جہاد کا میدان تو بات کیا ہے؟ جب ایمان بلند ہوگا تو جہاد کا میدان لگے گا۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو تم ناپسند کرو گے۔ اس کو ناپسند کرنے کی دو باتیں ہیں۔ جب انسان موت کو ناپسند کرے گا، موت کو بھول جائے گا، فکر نہیں رہے گی۔ جب کتنے لوگ ہم ہیں جن کو یہ فکر ہے یار ہم نے مرنا ہے اور حساب بھی ہونا ہے، ہمارے دن کا بھی حساب ہونا ہے، رات کا بھی حساب ہونا ہے، ہمارے ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہونا ہے۔ موت یاد ہو تو انسان کو حساب یاد نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے میں آج بھی آپ کو نظر آئیں گے جو موت کو اس قدر تک بھول چکے ہیں، امیدیں اتنی طویل ہو گئی ہیں کہ جنت کی طرف امید نہیں ہے بلکہ دنیا کی طرف امید ہے، اپنی بخشش کی فکر کی امید نہیں ہے بلکہ دنیا میں دوسرے سے ذاتیات کا انتقام لینے کی امید رکھ کر بیٹھا ہے۔ جب یہ سوچ ہو جائے، فرمایا پھر دشمن کا لوگ
تمہارا جو روب دشمن کے دل میں ہے اللہ ختم کر دے گا۔ ایک وقت تھا اکیلے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی، اکیلا فرد ہے، دشمن کی سلطنت کے اندر پہنچا ہوا ہے، بادشاہ کے تخت پر پہنچ گیا ہے، اس کے ساتھ ارد گرد کوئی فوجی نہیں ہے، کوئی ساتھی، کوئی گارڈ نہیں ہے جو اس کی حفاظت کے لیے مامور ہو۔ بادشاہ کے پاس سارے بیٹھے ہیں، جہاں سے گزرتا ہوا گیا وہاں بھی سارے اس کی سیکورٹی گارڈ موجود ہیں۔ پیدل چل رہا ہے، اپنے گھوڑے کی رسی کو ہاتھ کے اندر پکڑا، دشمن کی طاقت کے اندر، اور لوگ اس وقت کی سپر پاور تھی، جیسے آج ہم ڈرتے ہیں امریکہ کیا کر جائے گا، کھا جائے گا، سبحان اللہ ہمارا ایمان اتنا کچھ ہے۔ یہی تو حالات ڈرتے 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 مسلمان آج اس قدر پست ہو چکے ہیں کہ ان کا اٹھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ ہم نے اپنے سارے معاملات غیروں کو دے دیے ہیں، جبکہ رب نے کہا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور ہم نے کہا کہ جیسے امریکہ کرتا ہے، جیسے یورپ کرتا ہے، ہم تو ایسے ترقی کریں گے۔ جس قوم کے حکمرانوں کو، جس قوم کے لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسوہ حسنہ نہیں چاہیے، وہ قوم کیا سمجھتے ہیں غازی پیدا ہوں گے اس کے اندر مجاہد پیدا ہوں گے؟ نہیں، پھر وہی پیدا ہوں گے جو یورپ چاہتا ہے۔ ہم نے اپنی نسلوں کو سیرت دی ہے تو غیروں کو دی ہے، اور ہمارے آج نوجوان سن لو مسلمانوں، اپنے ایمان کو تھوڑا سا جوڑو۔ ساڑھے نہ ہوتی یار وہ چنگے نے بڑے، یہ کون کہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں، ہمارے بچے کہتے ہیں وہ ساڑھے نالوں یہودی چنگے نے، وہ ساڑھے نالوں مغرب والے چنگے نے۔ جب آپ کی سوچ، آپ کے بچے کو یہ سوچ دے دی گئی کہ وہ ہم سے بہتر ہے، کیا امید رکھتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے گا؟ اور یہ تازہ گزشتہ دنوں واقعہ ہے، باپ مر گیا، دولت مند تھا، بیٹے کو اتنا نہیں پتا تھا کہ باپ کے ساتھ اب کرنا کیا سلوک ہے، لکڑیاں کٹھی کرنا تھا، کہتا ہے اس کو جلانا نہیں، جس نے ساری زندگی اس میں پیسہ مایا خرچ کیا۔ یہ حالت ہے جب آپ سوچ دیں کہ وہ ہم سے بہتر ہیں، اور کوئی بہتر نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑھ کر کوئی۔ ہماری بہتری، ہماری نجات، ہماری کامیابی اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رکھی ہے، اور ہم غیروں کے طریقوں میں اسے ڈھونڈ رہے ہیں، ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سبق دیا تھا آج وہ بھول گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، آج اس چیز کی یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں، میری قوم کے ہر فرد کو ضرورت ہے، چھوٹے کو بھی ضرورت ہے، بڑے کو بھی ضرورت ہے، مرد کو بھی ضرورت ہے، عورت کو بھی ضرورت ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا ایمان بن جائے، کوئی چاہتا ہے میری آخرت بہتر ہو جائے، کوئی چاہتا ہے میں رب کی جہنم سے بچ کے جنت کا مہمان بن جاؤں، اسے اس حدیث کو یاد کرنا ہوگا۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی، حضرت عباس نبی علیہ السلام کے چچا تھے اور عبداللہ ان کے بیٹے ہیں۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سواری پر سوار تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹے میں آپ کو چند کلمات نہ سکھا دوں؟ میں نے عرض کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا پہلا جملہ فرمایا احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کر لو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہم کتنے ہیں رب کی حفاظت کرنے کے لیے؟ کوئی تیار ہے؟ ہم آج ہمیں اگر یہاں سبق دے دیا جائے، درس دے دیا جائے کہ توحید کا یہ سبق ہے، اس کو یاد رکھنا، دوسرے کو سنانا ہے، ہم دوسرے کو سنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا تعلق خراب ہو جائے گا، ہماری دوستی ختم ہو جائے گی۔ ہم تو دوستی کے لیے توحید سنانے کو تیار نہیں ہیں۔
آج اگر فلسطین پس رہا ہے تو سب کی ایک ہی بیماری ہے کہ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے غیروں کے ساتھ. ہم ان کی خوشنودیاں چاہتے ہیں، عرش والے رب کی خوشنودی نہیں چاہیے. جس دن پوری قوم کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس دن کفر کی کوئی طاقت آگے نہیں بڑھ سکتی. اور آج اگر ہم سارے سوئی بھی رہے، یہ یاد رکھنا جب یہ ظلم، یہ بربریت اس ملک میں آئے گی، مسلمانوں پہ آئے گی، کوئی دنیا کی طاقت آگے نہیں بڑھے گی. اور اس زمین کا، اس خطے کا میرے رب نے وعدہ کیا ہے، آخری دن بھی جب قیامت قائم ہوگی وہاں کے لوگوں کے اندر ایمان موجود ہوگا، ان کے اندر ایمان کی رتی موجود ہوگی. میرے اور آپ کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں کس حالت میں موت آئے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی حفاظت کر، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. اللہ کی حفاظت کیا ہے؟ محدثین کا اتفاق ہے اس بات پہ، رب کی حفاظت رب کی توحید کی حفاظت ہے، رب کے دیے ہوئے دین کی حفاظت ہے، اس قرآن کی حفاظت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حفاظت ہے. آج میں اور آپ چیک کریں، کیا ہمارے مکانوں کے اندر، ہماری دکانوں کے اندر، ہمارے دفتروں کے اندر، ہمارے حکمرانوں کے پاس، ہماری عدالتوں کے اندر، ہمارے وکیلوں کے پاس کیا یہ قرآن کا دستور محفوظ ہے؟ کیا وہ یہ فیصلے اللہ کے قرآن کے مطابق کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کے مطابق کر رہے ہیں؟ نہیں. جس دن اس کے مطابق ہوں گے اس دن ایک مسلمان کو بھی اگر تکلیف پہنچے گی تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا. کوئی دشمن سر اٹھانے کی ہمت نہیں کرے گا. آج اتنی قوم خون کے اندر نہلا دی گئی، لیکن ہماری قوم پہ ذرا برابر اثر نہیں ہوا. مدینہ طیبہ کے اندر مسلمان کتنے تھے؟ ابھی ابتدا ہوئی ہے، آغاز ہوا ہے. مسلمان تعداد کے اندر بہت تھوڑے ہیں. نبی علیہ السلام کی چراگاہ کے اندر اونٹ موجود ہے. مدینہ طیبہ کی شہر کی وادی سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک چرواہ موجود ہے جو اونٹوں کی راکھی کرتا ہے، ان کو چراتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے. کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام قبول کرتے ہیں. آپ نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا. ان کو کچھ دن بعد بیماری لگ گئی. نبی علیہ السلام کو کہنے لگے ہمیں مدینے کی ہوا موافق نہیں آئی، ہمیں تھوڑا سا دیہات کی طرف بھیج دیا جائے. آپ نے وہاں بھیجا جہاں اونٹ موجود تھے، وہاں ایک چرواہ بھی موجود تھا. ان بدبختوں نے نبی علیہ السلام کے علاج کے مطابق علاج کیا. آپ نے فرمایا تمہاری بیماری اب ایسی ہے، اس کے علاج کے لیے اونٹنی کا دودھ استعمال کرنا ہے اور اونٹ کا پیشاب بطور علاج استعمال کرنا ہے. یہ صحت مند ہو گئے. تو جب صحت مند ہو گئے تو انہوں نے چرواہ کے اوپر ظلم کیا. اس کے اوپر ظلم کرتے ہوئے سارے اونٹ دھکیل کر لے گئے. نبی علیہ السلام کو خبر ملی، جتنے افراد تھے میرے نبی نے ان تمام کو اسی طرح سزا دی جس طرح انہوں نے اس چرواہ کے ساتھ کیا تھا. ان کے ہاتھ باندھ کر، جس طرح انہوں نے چرواہے کے ہاتھ باندھ کر دھوپ پہ پھینک کر گئے تھے، اس میں ظلم کیا تھا. میرے نبی نے تمام لوگوں کو اسی انداز سے سزا دی اور دوبارہ کسی کی پھر آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں تھی. ان کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم ایک مسلمان کو بھی اگر قتل کریں گے تو جتنے ملوث ہوں گے ان ساروں کو قتل کیا جائے گا. آج دشمن دیکھتے ہیں کیا ان کے اندر، ہم جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جو مرضی چاہتے ہیں، ان کو اپنے اشاروں پہ نچا رہے ہیں. اگر یہی حالت رہی تو مجھے اور آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ موت ایمان کی حالت میں آتی ہے یا غیروں کی تعریف کرتے ہوئے آتی ہے. میں صرف ایک سوال کر کے بات ختم کرتا ہوں. انسان نے کیا نہیں ساڈے نالوں جڑا نا وہ امریکہ چنگا ہے، وہ طریقے کار ٹھیک نے.
یورپ والے ہم سے بہتر ہیں. آگے موت بتاؤ کس پہ آئی ہے؟ کس پہ موت آئی ہے؟ جبکہ قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھاڑ کے کوئی چیز میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. تو آپ نے پھر قرآن کی تعریف کبھی ایسی کی کہ قرآن کا جو اصول ہے، جو طریقہ کار قرآن کا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عافیت والا راستہ؟ آپ کا اگر تحفظ ہے، آپ کی حفاظت ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کا وقار ہے، آپ کا مقام ہے، تو وہ اللہ کے قرآن کے مطابق چلنے سے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلنے سے ہے. ورنہ پھر آپ کی میری کوئی حیثیت نہیں. اللہ سے دعا ہے جو چند باتیں عرض کی ہے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ میری اور آپ کی دنیا آخرت بہتر بنا دے. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو آواز تو بلند کر سکتے ہیں. اور من گھڑت قصے کہانیاں سوشل میڈیا پہ شیئر کرتا ہے، کبھی ان کے لیے آواز کو بلند کرتے ہوئے شیئر کیا؟ کبھی ان کے حق میں اپنی آواز کو بلند کیا؟ غیروں کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اپنوں کے لیے کچھ نہیں کرنے کو دیا. ان کے لیے آواز کو بلند کرے، اپنی تنہائی میں ان کو دعاؤں میں یاد رکھے. کتنی دعائیں ہم ان کے لیے کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اور یہاں تک جب یہ اعلان ہوا کہ ان کی غیروں کی مصنوعات جو اسرائیل کی ہیں ختم کی جائیں، اتنے مسلمان اتفاق کرتے ہیں. ہماری صحت پہ کوئی بھی اثر نہیں، بلکہ ہم مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ بات یاد رکھ لیجیے، جس قوم نے اپنے علماء کے مذاق اڑائے ہیں، ان پہ ہرزہ افزائی کی ہے، ان کے لیے اپنے دن رات ان کی مخالفت میں بسر کیے ہیں، نہ ان کی نسلیں سنور سکی ہیں، نہ وہ خود سنور سکے ہیں، نہ ان کی موت کا کسی کو اعتبار ہے کیسی آئی ہے. یہ تو چاہتا ہے تاکہ تمہیں تمہارے ایمان کو جھنجھوڑنے والا، ممبر پہ کھڑے ہونے والا، جب اس کو وہ مشکوک کر دے گا، تیری نظروں کے اندر اس کو وہ گرا دے گا، پھر اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. وہ چاہتا ہے، اس نے یہ چیز آج میری اور آپ کی نسل میں پیدا کی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ صراط مستقیم کا فہم نصیب فرمائے. رب العالمین غزہ کے جتنے مسلمان اس وقت بے بس ہیں، اللہ ان تمام کی مدد فرمائے، اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے، اور جتنے دشمن ان کے خلاف ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے. اور جتنے ان مسلمانوں کے خلاف جس لحاظ سے معامل بنے ہوئے اللہ ان کو بھی تباہ و برباد فرمائے. اللہ ان شہداء کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ نماز کے بعد نماز جنازہ بھی غیبانہ ادا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اس مجاہد کی محنت کو قبول فرمائے. باقی بھی جتنے مجاہدین، جتنے مسلمان شہید ہو گئے، اللہ سب کی شہادتوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی مٹھاس ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ضمیروں کو زندہ فرمائے، اللہ ہمیں مردہ قوم میں سے نکال کے ایک زندہ قوم بنا دے، اللہ ہمیں بے حس نہ بنائے، اللہ حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. اگر وہ اس قابل ہے تو اللہ ان کو طاقت دے، نہیں تو اللہ ہمیں عمر بن خطاب جیسا حکمران نصیب فرمائے. اللہ ایسے جلاد سے، ایسے بدبختوں سے ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو نجات عطا فرما دے. لیکن نجات اس دن ملے گی جس دن ہم بدلیں گے. ہم بدلنے کو تیار نہیں، دوسرے کو بدلنے کی دعائیں کرے، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں رہے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. میرے رب کا وعدہ ہے دنیا والے تم نہیں بدلو گے، میں تمہیں نہیں بدلوں گا. ہاں اتنا ضرور کروں گا کہ تمہیں تباہ و برباد کر کے مٹا کر اور لوگ لے آؤں گا جو میرا نام لیں گے، میرے سے محبت کریں گے، میں ان سے محبت کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء.
میرا رب پھر ایسے لوگ لائے گا جن پر وہ اپنا فضل بھی کرے گا، جو رب کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں بھی نکلیں گے، اپنے رب کی محبت کے لیے وہ سب کچھ قربان کریں گے، دنیا کی کوئی بناوٹ کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ ایسے لوگ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اللہ نے فرمایا میں جب چاہوں میں کر سکتا ہوں، اگر تم نہیں بدلو گے تو پھر تمہاری حالت بھی پہلی قوم جیسی ہو کر رہے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ بیماروں کے لیے دعائیں کرنی ہیں، مجاہدین کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اخلاص کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہر زبان سے آمین کی صدا بلند ہونی چاہیے۔ میرا رب انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اس آمین کو جتنے اخلاص کے ساتھ آپ کہیں گے اتنا ہی آپ کا نام رب کے مجاہدین کی مدد کے اندر، نصرت کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین، اللہم اہلک الاسرائیل، اللہم اہلک الاسرائیل، اللہم اہلک الاسرائیل، اللہم اہلک اليہود والنصارى والہندوس والمشرکین، اللہم اہلک اليہود والنصارى والمشرکین والہندوس، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المسلمین والمسلمات فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین بروح القدس، اللہم انصر المجاہدین بروح القدس، اللہم انصر المجاہدین بروح القدس، وانصرهم بجنود الملائکہ، وانصرهم بجنود الملائکہ، اللہم انصرهم، اللہم انصرهم نصر المقتدر، اللہم انصرهم كنصر يوم البدر، اللہم انصرهم كنصر يوم البدر، اللہم انصرهم كنصر يوم البدر، اللہم انصرهم واحفظهم، اللہم ثبت اقدامهم، اللہم ثبت اقدامهم وانزل بهم باسك الذي لا تردوه عن القوم المجرمين، وانزل السكينة في قلوبهم، اللہم انصرهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمالهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔